رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش کرتے ہیں رابطہ نیوز کی خاص اور خصوصی پیشکش، عالمی یوم اردو دن اور عظیم مجاہد آزادی شیر میسور ٹیپو سلطان پر اسپیشل رپورٹ۔ ایک زندہ زبان ہے اردو، روح زندہ دلان ہے اردو، ہندو مسلم سب اس کے ہیں گرویدہ، ایسی شیریں زبان ہے اردو، عکس اس میں ہے سب زبانوں کا، شان ہندوستان ہے اردو، سب کو دیتی ہے یہ جگہ دل میں، کس قدر مہربان ہے اردو۔ 9 نومبر 2024 کل بروز ہفتہ عالمی یوم اردو دن کو مناتے ہوئے اردو کے چاہنے والوں نے بڑے ہی عمدہ انداز سے اردو زبان کے بہترین شاعر علامہ اقبال صاحب کو یاد کیا۔ جی ہاں، علامہ اقبال صاحب اردو شاعری کا وہ نام اور شخصیت جنہوں نے اردو زبان کو اپنی بڑھیا اور عمدہ شاعری سے وہ اعلیٰ مقام دیا جس مقام تک شاید ہی کسی اور انسان نے اردو زبان کو پہنچایا ہو۔ جناب علامہ اقبال صاحب 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے ہی حاصل کی۔ انہوں نے لاہور سے ایم اے پاس کیا اور اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ یورپ کی طرف روانہ ہوئے۔ سن 1908 میں وہ ہندوستان واپس آئے۔ قانون کی تعلیم اور مشق کے بعد انہوں نے شاعری کرنا شروع کر دی اور پھر اپنی شاعری کے ذریعے سے انہوں نے مسلمانوں میں انفرادی سچ کو عام کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ لہٰذا 9 نومبر علامہ اقبال صاحب کی یوم پیدائش کے دن کو یوم اردو کے نام سے منایا جاتا ہے۔ 9 نومبر کا دن محبان اردو کے لیے نہایتی اہم دن ہوتا ہے اور اس دن کو منانے کا مقصد اردو زبان کی مقبولیت کو اجاگر کرنا اور سراہنا ہے۔ رابطہ نیوز کی ٹیم تمام محبان اردو کو عالمی یوم اردو وشو اردو دن کی مبارکباد پیش کرتی ہے۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ یہ بہترین اشعار کہتے ہوئے اس موقع پر KKRDB چیئرمین ڈاکٹر اجے دھرم سنگھ نے بڑے ہی عمدہ انداز سے اردو زبان کے چاہنے والوں اردو محبان کو عالمی یوم اردو کی مبارکباد پیش کی۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ اردو کے چند لفظ جب سے ہے زبان پہ، تہذیب مہربان ہے میرے خاندان پہ۔ اللہ تہذیب اور تمدن کی جان ہے اردو، امن اور ایک جاتی کی زندہ نشان ہے اردو۔ آپ سبھی لوگوں کو وشو اردو دن کے ہاردک شبھ کامنائیں۔ ناظرین کو بتا دیا جائے کہ آج 10 نومبر ٹیپو سلطان جینتی کو پورے ہندوستان بھر میں شیر میسور ٹیپو سلطان کو یاد کرتے ہوئے منایا جاتا ہے۔ ٹائیگر آف میسور عظیم مجاہد آزادی ٹیپو سلطان کا آج یوم پیدائش ہے۔ میدان جنگ میں شیر میسور ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو وہ کڑی ٹکر دی کہ مانو انہوں نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ ٹیپو سلطان کا یہ بہترین قول ان کے شاندار بہادری نیڈر زندگی کی عکاسی پیش کرتا ہے۔ ٹیپو سلطان کی پیدائش 10 نومبر 1750 عیسوی میں دیونا ہلّی میں ہوئی۔ ان کے والد محترم کا نام حیدر علی تھا جو کہ بڑے ہی بہادر اور جانباز انسان تھے۔ ٹیپو سلطان کو ان کے دادا فتح محمد نام کی مناسبت سے بھی فتح علی پکارا جاتا تھا۔ ان کے والد حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم و تربیت پر بڑی ہی خاص توجہ دی تھی۔ فوج اور سیاسی امور میں انہیں 9 عمری میں ہی عبور حاصل تھا۔ ٹیپو سلطان نے کئی بار جنگ میدان میں انگریزوں کو بڑے ہی عمدہ انداز سے بہادری کے ساتھ شکست دی تھی۔ انہوں نے جانبازی سے جو مملکت حاصل کی تھی انہیں سلطنت خداداد میسور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ بتا دیں کہ ٹیپو سلطان نے سن 1782 میں اپنا تخت سنبھالا تھا۔ سری رنگ پٹنم ٹیپو سلطان کا دارالسلطنت کہا جاتا ہے اور یہاں جگہ جگہ ٹیپو کے دور کے محلات، عمارتیں، کھنڈرات موجود ہیں۔
حضرت ٹیپو سلطان کے بارے میں آپ سبھی کو ایک انوکھی اور بڑی ہی بہترین بات بتائی جاتی ہے جو کہ شاید ہی کسی کو پتا ہو۔ بتا دیا جائے کہ حضرت ٹیپو سلطان نے سری رنگا پٹنم کے قریب میں ہی ویسٹ کی طرف کنم بٹی گاؤں کے پاس پہلا ڈیم بنوایا تھا، لیکن جب 1911 میں KRS ڈیم کے فاؤنڈیشن کی کھدائی کے وقت پتھر کا ایک سلیب ملا جس کے اوپر فارسی میں کچھ لکھا گیا تھا، جس کو ٹرانسلیٹ کرنے پر کچھ ایسے فیکٹس اور سچائی کے بارے میں سبھی کو پتا چلا جس کو جاننے سننے کے بعد سبھی کے ہوش اڑ گئے۔ جی ہاں، کرشن راج ساگر ڈیم جو کہ میسور ڈسٹرکٹ میں قائم ہے، جسے سکری موٹر سے بنایا گیا تھا، جو کہ کاویری ندی کے اوپر پھیلا ہوا ہے، اور اس ڈیم کی ہائٹ 39.8 میٹر 131 فٹ، لینتھ 2620 میٹر یعنی کہ 8600 فٹ ہے۔ اور سن 1911 میں وہاں کی عوام کو، کسانوں کو پانی کا بڑا مسئلہ پیش آیا، جس کے چلتے KRS ڈیم کے فاؤنڈیشن کے تحت کھدائی کی گئی تو اس وقت مزدوروں کو ایک ایسا پتھر ملا جس نے حضرت ٹیپو سلطان کے بہترین کارناموں کا انکشاف کیا۔ یہ پتھر کا سلیب جس میں فارسی میں جو کچھ بھی لکھا گیا تھا وہ ایک ایسا ثبوت تھا جو کہ عظیم مجاہد آزادی ٹیپو سلطان کے بارے میں بہت کچھ بتا رہا تھا۔ اس پتھر سے یہ پتا چلا کہ اس جگہ پر چھوٹا سا ایک ڈیم ہوا کرتا تھا جس کو حضرت ٹیپو سلطان نے کرناٹکا کی عوام کے لیے بنوایا تھا۔ اس پتھر پر فارسی میں لکھے گئے ان جملوں کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے آپ سبھی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس پتھر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لکھا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود سے 1221 سال بعد سال 1794 میں پیر کے دن صبح ہونے سے پہلے آسمان میں موجود ستاروں کی موجودگی میں قوم کو تحفہ دیتے ہوئے حضرت ٹیپو سلطان نے کاویری ندی کے ویسٹ کی طرف موہیو ڈیم کی بنیاد رکھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے ساتھ خلیفہ وقت اور مالک کائنات کی مدد سے اس ڈیم کی شروعات مجھ سے ٹیپو سلطان سے ہوئی، لیکن اس کا پورا کرنا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کی مدد سے قیامت تک یہ ڈیم باقی رہے گا انشاءاللہ۔ مزید اس پتھر پر یہ بھی لکھا گیا تھا کہ اس ڈیم کو بنانے کے لیے سلطنت خداداد کی طرف سے لاکھوں روپیے خدا کی راہ میں وقف کیے گئے۔ پرانی کھیتی کرنے والوں کے ساتھ جو بھی نئی کھیتی کرنا چاہتے ہیں اس کو زمین دی جائے گی اور اس پر کسی بھی طرح کا ایکسٹرا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا، چاہے وہ بھٹے کی کھیتی کرے یا کسی بھی طرح کے پھل کی کھیتی۔ اس کھیتی کرنے والے کو صرف 3/4 ٹیکس کے طور پر ادا کرنا ہوگا، اور جو بھی اس نئی کھیتی کو کرنا چاہتا ہے اس کو زمین دی جائے گی اور قیامت تک وہ اس کی صرف اسی کی ہوگی اور اس کے آل و اولاد کی ہوگی، اور جو بھی اس نیک کام میں کسی بھی طرح کا خلل ڈالے گا یا اس کام کو روکنے کی کوشش کرے گا، ایسا انسان پوری انسانیت کا دشمن قرار دیا جائے گا۔ وہ انسان لعنتی شیطان ہوگا جو کہ کسانوں کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ لہٰذا پتھر پر لکھا گیا ٹیپو سلطان کا یہ فرمان سننے اور جاننے کے بعد آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کو اپنی عوام کا کتنا خیال تھا، اور ٹیپو سلطان جیسا بہترین، بہادر اور قوم کی فکر کرنے والا بادشاہ پورے ہندوستان میں شاید ہی کہیں پیدا ہوا ہو۔ کرناٹکا کی عوام کتنی خوش قسمت عوام ہے جو یہ فخر سے کہہ سکتی ہے کہ ہم وہ مٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس مٹی پر شیر میسور ٹیپو سلطان کا خون اور پسینہ گرا ہے۔ بتا دیا جائے کہ یہ ٹیپو سلطان کے رائل فرمان والا پتھر KRS ڈیم کے فاؤنڈیشن کی کھدائی کے وقت مزدوروں کو ملا تھا۔ تب مزدوروں نے یہ پتھر کرشن راج وڈیر کو بتایا تو اس بات کا پتہ چلنے پر انہوں نے ٹیپو سلطان کے اس بہترین کام کی تعریف کرتے ہوئے اس پتھر کو انگلش اور کنڑا میں ٹرانسلیٹ کروا کر ان تینوں پتھروں کو KRS ڈیم کی دیوار پر لگا دیا، جو کہ آج بھی اس ڈیم پر موجود ہے، اور جب تک KRS ڈیم میسور میں کھڑا رہے گا تب تک ان عظیم مجاہد آزادی ٹیپو سلطان کا نام بھی وہاں پر لکھا رہے گا۔ کچھ شرپسند لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ٹیپو سلطان کا نام ہسٹری، تاریخ سے مٹا دیں گے، تو ان لوگوں کو بتا دیا جائے کہ تاریخ، ہسٹری ان کی مٹائی جاتی ہے جن کو کتابوں کی وجہ سے زندہ رکھا جاتا ہے۔ شیر میسور جانباز ٹیپو سلطان تو وہ عظیم ہستی اور شخصیت ہے جن کے نام کا پانی سبھی لوگ آج بھی پیتے ہیں۔
اور ٹیپو سلطان کا نام اور شان ہسٹری سے نہیں بلکہ کرناٹکا کی پہچان ہی ٹیپو سلطان کی وجہ سے ہے۔ یوں تو اور بھی کئی سارے ٹیپو سلطان کے ایسے بہترین کارنامے اور واقعات یہاں پر موجود ہیں جن کو اگر سنایا جائے تو پورا دن، مہینہ، سال گزر جائے گا، پر ان کے واقعات اور کارنامے ختم نہیں ہو پائیں گے۔ آخر میں ناظرین کو بتا دیا جائے کہ عظیم مجاہد آزادی ٹیپو سلطان نے مئی 1799 میں جام شہادت نوش کیا اور شہادت کے وقت ٹیپو سلطان 48 برس کے تھے۔ ٹیپو سلطان میسور سے تقریباً 15 کلومیٹر دور سری رنگ پٹنم میں ایک بڑے ہی خوبصورت مقبرے میں اپنے والد محترم حیدر علی اور والدہ فاطمہ فخر النساء کے پہلو میں دفن ہیں۔ ناظرین کو بتا دیں کہ گلبرگہ شہر میں آج ٹیپو سلطان جینتی، ٹیپو سلطان کے یوم پیدائش کے مبارک موقع پر مجلس ٹیپو سلطان ادارے کی جانب سے اولڈ ایج ہوم وردھا آشرم کو پہنچ کر مجلس ٹیپو سلطان ممبرز نے بزرگوں میں بلینکٹس اور فروٹس تقسیم کیے۔ اس موقع پر سبھی لوگوں نے یہاں کی عوام کو ٹیپو سلطان جینتی کی ڈھیر ساری مبارکباد پیش کی، لہٰذا اس موقع پر یہاں الطاف حسین، شیخ معین الدین، سلیم میاں، سلطان فرحت، خواجہ معین الدین جیلانی، قادر قریشی، جناب مہتاب موجود دکھائی دیے۔ اسی طرح کی تیز، تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔